سے پوچھتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین یہ کئی گزرے ہیں لیکن دو مشہور ہیں، ایک رومی اور دوسرا فارسی۔ علی تحقیق یہ دونوں غیر مسلم تھے، تو پتہ چلا کہ اصل ذوالقرنین ان سے بھی پہلے ہے، جس کی وجہ سے یہ مشہور ہوئے۔ معروف ہے کہ قاہرہ کے ساتھ ایک بستی ہے، اس کا نام ہے اسکندریہ۔ کہتے سکندر ذوالقرنین یہی کا باشندہ تھا۔ ذوالقرنین کیونکہ 200 سال زندہ تھا، ذوالقرنین کیونکہ جن و انس کا بادشاہ تھا، ذوالقرنین کیونکہ اس کے تاج میں 2 سینگ لگے تھے، رحم دل بادشاہ تھا، بہت وسیع طاقت و توانائی اللہ نے دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روح المانی میں منقول ہے کہ وہ پیغمبر تھے، لیکن یہ شاذ قول ہے۔ وذوالقرنین لم یعرف نبیا کذل لقمان و فخذر عن جدالی۔ ذوالقرنین پیغمبر نہیں ہے اور اسی طرح حضرت لقمان بھی، اس میں فضول بحث نہ کرو۔ جس کو قرآن نے متعین نہ کیا ہو بظاہر، اس کو قیامت تک متعین کرنا مشکل ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور پوچھتے ہیں آپ سے یہ ذوالقرنین کے بارے میں۔ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ فرمائیں ابھی پڑھتا ہوں تم پر اس کا حال، اس کا کچھ حال سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے حکومت دی تھی ان کو زمین میں، وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور دی تھی ہر چیز کے معلومات سبب، ہر طرح کے معلومات ان کے پاس موجود تھا۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بس وہ ایک سفر پر روانہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین کو پتہ چلا تھا کہ آب حیات کا چشمہ ظاہر ہونے والا ہے، جس کا پانی پینے کے بعد آدمی کی عمر کم از کم 1000 سال ہو جائے گی۔ اور وہ چشمہ 1000 سال میں ایک دفعہ دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، اور اس کا وقت بالکل قریب ہو رہا تھا۔ لیکن بڑی عجیب بات تھی کہ ذوالقرنین تھوڑا فاصلے پر رہا، اور خضر چونکہ ان کا وزیر تھا، انہوں نے پہلے ان کے لیے پانی روکا، جب نہیں رک رہا تھا تو پی لیا۔ مولانا عبدالرحمن جامی نے کہا ہے، تہ دستان قسمت راچ سود از رہبر کامل، کہ خضر از آب ہے وہ تشنبی عارض سکندر، حتی اذا بلغا مغرب الشمس، یہاں تک کہ جب پہنچ گئے سورج ڈوبنے کی جگہ، وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، پایا اس کو کہ ڈوب رہا ہے ایک چشمے سیاہ میں، ووجد عندہا قوما، وہاں لوگ بھی تھے۔ قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، اما ان تعذبا، یا ان کو سزا دے، و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یا ان کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرے، آپ کو اختیار ہے۔ قال اما من ظلم، فرمایا جو ظالم ہے ان میں،
فسوف نعذبه، ان قریب ان کو عذاب دیں گے. ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، پھر وہ واپس ہوگا رب کی طرف اور اوپرا عذاب دے گا. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جس کسی نے ایمان لایا عمل نے کیا، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، اس کا بدلہ بہت عمدہ ہوگا. وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب کہیں گے اس کو اپنے کاموں میں آسانیاں ڈال کر. ثم اتبع سببا، پھر دوسرے سفر پہ روانہ ہو. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ پہنچ گئے جہاں سے سورج طلوع ہوتا تھا. وجدہا تطلع علی قوم، پایا اس کو کہ وہ طلوع ہو رہا ہے قوم پر. لم نجعل لهم من دونها سترا، نہیں چھوڑا ہے ہم نے ان کے لیے سورج سے اس طرف کوئی پردہ حائل، بالکل سورج کے نیچے آباد. کذالک، یہ سفر بھی پورا ہوا. وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور ہم نے گھیر لیا تھا ان کے تمام معلومات کو. ثم اتبع سببا، پھر تیسرا سفر شروع کیا. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب پہنچ گئے دو ڈیموں کے درمیان. وجد من دونہما قوما، پایا بیچ میں قوم. لا یکادون یفقهون قولا، آسان نہ تھا کہ وہ سمجھے بات کو، سخت زبان بول رہے تھے پہاڑی. قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یاجوج ماجوج فساد کرتے ملک میں. یہ دو قومیں ہیں یاجوج ماجوج. انگریزی میں جو کہتے ہیں گاگ مگاگ، پشتو میں کہتے ہیں زوزی مازوزی، ڈبل استعمال ہوتے ہیں. اور یہ برطانیہ انسائکلوپیڈیا آف دا برطانیہ نے اعتراف کیا ہے کہ ماجوج جو ہے جرمنی ان کی اولاد میں سے. شان ورشا کہتے ہیں یاجوج جو ہے امریکہ اور یورپ اس کی نسل سے. اور دنیا میں جتنا فساد ہو رہا ہے انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے بڑے جو ہے یاجوج ماجوج. اور ان کا علاج عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہے، اور وہ ان کو بددعا دیں گے اور یہ تباہ و برباد ہو. کہنے لگے اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج فساد مچاتے ملکوں میں. یاجوج ماجوج کا سیلاب آتا ہے، ہماری فصلیں کھا جاتے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، ہم مقرر کرتے آپ کو تاوان. عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ ڈالتے آپ ہمارے ان کے درمیان ایک ڈیم. ذوالقرنین کی بڑی طاقت توانائی دیکھ کر ان لوگوں نے شکوہ کیے کہ یاجوج ماجوج کے نام سے لوگ ہیں، وہ آتے ہیں اور ہمارے ملک کو تخت و تاراج کر لیتے ہیں. اللہ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، فرمایا کہ جو طاقت مجھے رب نے دی ہے وہ بہت ہے. فاعینونی بقوت، بس آپ میری مدد کر لے جسمانی طاقت سے، یعنی میرے ساتھ مزدوری کر لے، خرچہ میں کروں گا. اجعل بینکم و بینہم ردما، بنا دوں گا تمہارے اور اس کے درمیان زبردست ڈیم. آتونی زبر الحدید، دیجیے مجھے لوہے کے ٹکڑے. حتی اذا ساوا بین الصدفین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا دو پھانکوں میں. قال انفخوا، فرمایا اب پھونکو. تانبے کے ٹکڑے کے دو کنارے بنائے اونچے، اور جب دور تک بن گئے تو حضرت نے فرمایا اب
اس پر پھونکو. پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آگ لگاؤ، جیسے وہ مشین چلتی ہے نا اور اس سے آگ پیدا ہوتی ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ عمارت جو بنتی ہے اس سے وہ لوہا سب چیزیں نرم ہو جاتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے. قوت پختوں کی بنائی وایو بنائی ہوا. ہاں کیا کہتے ہیں؟ بچی تو کہتے ہیں جیسے دیواریں بن گئی نا لوہے کی، اب اخیر میں ایک وہ لگا دیتے ہیں ایسا زور زور سے، تو وہ بالکل سرخ آگ پیدا ہوتی ہے. اس سرخ آگ کو حضرت نے کہا کہ یہ اب پھونکتے رہو حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ ہی آگ. قال آتونی افرغ علیہ قطرہ، دے دو اب بہاتا ہوں اس پر پگھلا ہوا تانبا. اس کے دراڑوں میں جیسے ہم سیمنٹ ڈالتے ہیں، حضرت ذوالقرنین نے اس میں تانبا ڈالا، اور ہم بلاک استعمال کرتے ہیں، انہوں نے لوہے کے ٹکڑے استعمال کیے. ہم استطاعوا ان یظہروا، نہیں ہو سکے گا یاجوج ماجوج سے کہ اس پہ چڑھا ہے. ہم استطاعوا له نقبا، اور نہ ان میں طاقت ہے سوراخ کرنے کی. قال هذا رحمت من ربی، فرمائے یہ میرے رب کی رحمت ہے. فاذا جاء وعد ربی، جب رب کا وعدہ آئے گا جعلہ دکا، اس کو کر دے گا چورا چورا. وکان وعد ربی حقا، اور ہے میرے رب کا وعدہ پکا. وترکنا یومئذ یموج فی بعض، اور اب چھوڑ رہے ان کو اس دن چڑھیں گے باز پر. ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا بنسری میں. فجمعناہم جمع، اکٹھے کر کے لائیں گے. وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا، اور لے آئیں گے دوزخ اس دن کافروں کے لیے سامنے لا کر. الذین، کافر وہ کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کہ ان کی آنکھیں پردوں میں ہیں ہماری یاد سے. وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور نہیں ہو سکتا ہے ان سے طاقت سننا، کچھ نہیں سن سکے گے. یعنی قیامت کے دن سننے کا فائدہ نہیں ہے، وہ تو عذاب کا دن ہے. ان آیات سے جمہور امت نے یہ سمجھا ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے وہ دیوار جو ذوالقرنین نے کھڑی کی ہے وہ ٹوٹے گی، اور اس سے پہلے پہلے یاجوج ماجوج پیچھے بند ہیں. وہ روزانہ آتے ہیں اس کو توڑتے ہیں، انشاءاللہ کہے بغیر چلے جاتے ہیں. قیامت کے دن انشاءاللہ کہہ دیں گے، اگلے دن آئیں گے سوراخ پورا موجود ہوگا، اس کو توڑ کر کے آئیں گے. اور حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج ہم من کل حدب ینسلون. مگر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ تفسیر جن احادیث سے لی گئی ہے وہ احادیث کارگر نہیں ہے، ضعاف اور سقیم ہے. ایک راوی ہے ابن سمعان، شاہ صاحب ان پر معترض ہے کہ یہ ان سے غلطیاں ہو رہی ہیں. آپ کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کو ذوالقرنین نے ایک طرف سے بند کیا تھا، دوسری طرف سے وہ کھلے ہیں اور دنیا میں پھیل چکے ہیں. شاہ صاحب کی تحقیق کا اصل یہ کہ امریکہ، برطانیہ، جرمنی، یہ یورپی اقوام مفسدین عالم یہی یاجوج ماجوج ہے. اور ان آیات کی تفسیر کا وہ جوابات دیتے رہتے ہیں. مثلا یہاں آتا ہے کہ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، تو حضرت شاہ سے فرماتے کہ ضروری تھوڑا یہ کہ قیامت پہ ٹوٹے، قیامت سے بہت پہلے وہ توڑ چکے ہیں. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، کا اس میں ایک قرینہ بھی قیامت کا نہیں ہے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، وہ ابھی بھی ایک دوسرے پہ چڑھ رہے ہیں، چنانچہ آپس میں سرکشیاں کرتے ہیں. حضرت شاہ صاحب نے شرح بخاری میں یہ بھی کہا کہ میں کوئی نئی بات نہیں کرتا، علم کی بات علماء کو سمجھانا چاہتا ہوں.
وہ میری بات سے ناراض نہ ہو، لیکن حاصل ان کا یہ ہے کہ وہ دوسرے اطراف سے کھل چکے ہیں، آ چکے ہیں، صرف ایک طرف سے ذوالقرنین نے بند کیے۔ جمہور کی رائے میں سہولت ہے، شاہ صاحب کی رائے ماننے میں دقت گرانی ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، آیا گمان کرتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ بناتے ہیں میرے بندوں کو میرے مقابلے میں کارساز، اولیاء یعنی یہ پھرتے ہیں معبودین لہم، اللہ اللہ، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، اے معبودین لہم وانصارا لہم من باسی، روح المانی۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے تیار کیا ہے دوزخ کو کافروں کے لیے مہمانی۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، آپ فرمائیں آیا بتا دوں تم کو گٹھیا اعمال والے، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ گم ہو گئی ان کی کوششیں دنیا کی زندگی میں بوجھے بدعت ہونے کے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کی نیکیاں ادھر ہی ضائع ہے، بہتر ہے، یہ تیجا ہے، یہ چیلم ہے، یہ عرس ہے، یہ کنڈے ہیں، یہ شب برات ہے، یہ شب معراج ہے اور ان کے رسوم ہے، یہ اعمال ادھر ہی بیکار ثابت ہوئے اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت اچھے اعمال ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا رب کی آیات کے ساتھ اور اس سے ملنے کی۔ فحبطت اعمالهم، پر ضائع ہو چکی ان کی نیکیاں، فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، بس ہم قائم نہیں کریں گے ان کے لیے قیامت کے دن تول ترازو۔ بخاری شریف میں ایک شخص کا ذکر ہے، موٹا تازہ ہوگا اور ترازو میں بٹھا لیں گے، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر وزن نہیں ہوگا۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، یہ سزائے ان کی دوزخ بوجہ ان کے اعمال کے، یعنی کفر کرنے کے۔ واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور بنائے انہوں نے میری آیات اور میرے پیغمبروں کو ہنسی مذاق۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ہوگی ان کے لیے جنت الفردوس کی مہمانی۔ جنتوں میں اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے، کہتے جمیع انبیاء اور مرسلین فردوس میں ہوں گے۔ آپ نے امت کو کہا جب بھی دعا میں جنت مانگو فردوس مانگو۔ میں اللہ سے سفارش کروں گا کہ میری تمام امت کو جنت الفردوس دے۔ فردوس واحد جنت ہے جس سے تمام جنتوں کی سیر ہو۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، چاہیں گے نہیں وہاں سے کہیں سے رکھنا۔ کہتے کہ سوال ہوا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر جائیں گے یا نہیں، اس پر آیا لا یبغون عنہا حولا۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ فرمائیے اگر ہو سمندر سیاہی میرے رب کے کلمات کے لیے، لنفد البحر، تو ختم ہو جائے گا سمندر،
قبل ان تنفذ کلمات ربی، اس سے پہلے کہ پورا وہ ختم ہو جائے رب کے کلمات. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم لے آئے اتنی اور سیاہی. دنیا میں 7 بڑے سمندر ہیں، 7 بحر، اگر اس سیاہی بن جائے، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں، اور دنیا میں جتنے درخت ہیں ان سب کے قلم بن جائے، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے ملائک ہیں وہ سب کے سب لکھنے والے بن جائے، تو بھی یہ امکان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، کلمات ہے، تسبیحات ہے، محامد ہے، وہ پورے ہو جائے. یہ حاصل آیت. اللہ اتنے بڑے ہیں. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ فرمائیے بے شک میں بشر ہوں تمہارے جیسے، وہی آتی ہے مجھے، میں انسانیت میں انسان ہوں، بشروں میں ایک بشر ہوں، لیکن اللہ نے مجھے وہی سے سرفراز کیا ہے. انما الہکم الہ واحد، اور معبود تمہارے معبود ایک ہے. فریق مخالف کے اعلی حضرت نے یہاں ایک عجیب کارنامہ انجام دیا ہے. چونکہ مبتدئین اس بات سے مطمئن نہیں ہے کہ پیغمبر بشر ہو، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ کسی طرح نور ہو، اور نور ہونے کی کوئی دلیل قرآن و سنت میں نہیں ہے. اس لیے انہوں نے ترجمہ یہ کیا، قل تم فرماؤ انما انا بشر مثلکم، بے شک میں بشر تو تمہارے جیسے ہوں. تو ترجمہ کیا ہے بظاہر صورت جسمی تمہارے جیسے انسان ہو. اب مبتدئین کہتے ہیں کہ بشر کے معنی ہے ظاہر الجسم. جب بشر کا معنی ظاہر الجسم ہے تو اس طرح لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بظاہر صورت جسمی، کیونکہ اس سے تو یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ حقیقت میں کوئی اور چیز ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ نبی ظاہراً باطناً بشر ہے. اگر یہ ترجمہ صحیح مان لیا جائے، فرض الممتنع لیس بممتنع کشریک الباری. قرآن شریف کو دیکھو، تم فرماؤ بظاہر تم جیسے بشر ہو، یعنی گنجائش پیدا ہوئی حقیقت میں نور ہو. تو انما الہکم الہ واحد، بظاہر تمہارا معبود ایک.